بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ لولا ڈی سلوا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے کی بجائے کھڑکی سے شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے شہر کی سینکڑوں ہزاروں چھتیں بکھری تھیں اور وہ ان چھتوں پر خوابوں، خواہشوں اور تمناؤں کی لہلہاتی فصلیں گن رہا تھا۔ کیمرے کی کلک ہوئی اور اس کے بعد دیر تک کلک کلک کی آوازیں اور فلیش کے کندے اس کے ارد گرد لہراتے رہے۔ دنیا کے جدید ترین کیمرے نے لولا ڈی سلوا کی 200 تصویریں کھینچ لی۔ فوٹوگرافروں کی ٹیم ان میں سے بہترین تصویر منتخب کرے گی۔ یہ تصویر ٹائم میگزین میں شائع ہوگی اور پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ لولا ڈی سلوا کے سینے پر بندھے ہاتھ اور چہرے کی سنجیدگی دیکھیں گے اور مزدور کے اس بیٹے کے عزم کی داد دیں گے۔ فوٹوگرافروں کی ٹیم نے لولا ڈی سلوا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے دروازہ کھولا اور ٹیم کے تمام لوگوں کو جھک کر رخصت کر دیا۔ برازیل کے مزدور صدر لولا ڈی سلوا کی یہ تصویر ٹائم میگزین کے اپریل 2010 کے شمارے میں چھپی تھی۔ ٹائم میگزین ہر سال دنیا کی 100 انتہائی بااثر شخصیات کی تصاویر شائع کرتا ہے۔ دنیا کا جو شخص اس پورٹ فولیو میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت، خدمت اور کارناموں پر تصدیق کی مہر لگ جاتی ہے۔ اپریل 2010 کا پورٹ فولیو برازیل کے صدر ڈی سلوا سے شروع ہوا تھا۔ یہ اس پورٹ فولیو کی پہلی شخصیت تھے۔ ڈی سلوا 40 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کبھی برازیل جیسے ملک کا صدر بنے گا، اور اس کی تصویر دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شائع ہوگی، اور مائیکل مور جیسا صحافی امریکی انتظامیہ کو مشورہ دے گا امریکی قیادت کو برازیل اور برازیلی صدر لولا ڈی سلوا سے حکومت اور سیاست سیکھنی چاہیے۔ یہ واقعی معجزہ تھا، لیکن لولا ڈی سلوا اس معجزے کو ڈیزرو کرتا تھا۔ لولا ڈی سلوا مزدور کے بیٹے ہیں۔ 5ویں جماعت کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا اور یہ خاندان کی پرورش کے لیے لوگوں کے جوتے پالش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ گلے میں جوتے پالش کرنے کی پیٹی لٹکا کر گلی گلی پھرتے تھے۔ پالش کی آمدنی گھر چلانے کے لیے ناکافی تھی، تو یہ دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ مثلاً ڈی سلوا نے مونگ پھلی بیچنا شروع کر دی۔ اس سے بھی گزارا نہ ہوا تو یہ لوہے کی مل میں بھرتی ہو گئے۔ یہ سارا دن وہاں کام کرتے۔ اسی دوران ڈی سلوا کی ایک انگلی کٹ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 25 سال کی عمر میں ڈی سلوا کے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ان کی اہلیہ ماریا حاملہ تھی۔ حمل کے 8ویں مہینے زنانہ پیچیدگی پیدا ہوئی۔ اہلیہ کو لے کر ہسپتال پہنچے، لیکن ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ اور بچہ دونوں انتقال کر گئے۔ اس واقعہ نے ڈی سلوا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے محسوس کیا برازیل میں غریب طبقہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان لوگوں کو دوائی اور تعلیم دونوں کی بنیادی سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ چنانچہ ڈی سلوا نے ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر طبقاتی تقسیم کے اس قلعے میں نقب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اس نظام کو تبدیل کرنے کا عزم کر لیا۔ ڈی سلوا نے ٹریڈ یونین سے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے جلوس بھی نکالے، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے اور حوالات اور جیلیں بھی دیکھیں، لیکن یہ ڈٹے رہے۔ برازیل کے معاشرے نے آہستہ آہستہ ان کی سنجیدگی اور اخلاص کو بھانپ لیا۔ لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ڈی سلوا نے 1980 میں اپنی سیاسی جماعت ورکرز پارٹی بنائی۔ یہ ملک کے مزدور اور غریب طبقے کی سیاسی جماعت تھی۔ ان کا ایک ہی منشور تھا: برازیل کے غریب اور محروم طبقوں کو زندگی کی سہولتیں فراہم کرنا، اور بس۔ لولا ڈی سلوا نے 3 صدارتی الیکشن لڑے۔ وہ ان تینوں الیکشنوں میں ہار گئے، لیکن ہمت نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ یہ 1 جنوری 2003 کو برازیل کے صدر بن گئے۔ ڈی سلوا کا صدر بن جانا دنیا بھر کے لیڈروں کے لیے حیران کن تھا۔ وہاں ان کی کامیابی نے برازیل کے روایتی سیاستدانوں اور اشرافیہ کو بھی جڑوں سے ہلا دیا، اور یہ لوگ ملک سے فرار ہونا شروع ہو گئے۔ لولا ڈی سلوا کے صدر بننے سے پہلے برازیل میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ تھی کہ پولیس رات کے وقت ریو ڈی جنیرو کی سڑکوں پر نکلتی اور فٹ پاتھ پر سوئے لاوارث بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیتی تھی۔ ان بچوں کی لاشیں بعد ازاں
اجتماعی قبروں میں دفن کر دی جاتی تھی۔ ڈی سلوا نے برازیل کی غریب کلاس کو حوصلہ، ہمت اور اعتماد دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بھوک صفر کا منصوبہ شروع کیا۔ ان کا خیال تھا ملک میں جب تک بھوک اور غربت رہے گی اس وقت تک لوگ اپنی صلاحیتوں سے پورا کام نہیں لے سکیں گے۔ لولا نے بولسا فیملیا کے نام سے غربت کے خاتمے کا پلان لانچ کیا اور 7 سال میں غربت ختم کر دی۔ آج برازیل کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جن میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا، جہاں کوئی شخص غریب نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن فار آل پر کام شروع کیا اور تعلیم کو ان تمام گھرانوں تک پہنچا دیا جن کے بچے اسکول کا صرف خواب دیکھ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صحت پر کام شروع کیا اور 2 سال بعد ملک میں کسی مزدور کی بیوی ہاسپٹل، ڈاکٹر اور دوا کی کمی کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ٹائم میگزین انہیں دنیا کی 100 انتہائی با اثر شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر جگہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ ڈی سلوا اس اعزاز کے مستحق بھی تھے۔ لولا ڈی سلوا کا دور دسمبر 2010 میں ختم ہو گیا، مگر یہ اب بھی سڑکوں اور محلوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ویورز، دنیا ناممکنات سے بھری پڑی ہے، لیکن لولا ڈی سلوا نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا تھا، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی: مستقل مزاجی اور محنت۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔